سنو، اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کیا اور وہ اپنے ایمان والے بندوں کو بھی ہر طرح سے دنیا میں آزما کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا مجھ پہ ایمان پختہ ہے، کہیں کسی طرف سے کمزور تو نہیں، کہیں ذرا سی سختی اس کا ایمان توڑ تو نہیں دے گی، کہیں کوئی آزمائش اسے مجھ سے باغی تو نہیں بنا دے گی، کہیں دنیا کی غرض میں وہ اپنے خالق کو بھول تو نہیں جائے گا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ جنہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی رحمتیں اور نوازشیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور صبر کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور اسی طرح مال و اولاد بھی فتنہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کر لے کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری کرتے ہوئے ان میں مشغول رہتا ہے۔ ارشاد ہے، اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک امتحان کی چیز ہیں، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کون شکر گزار، کون ناشکرا، کون اطاعت گزار اور کون نافرمان ہے، تو پھر انہیں قیامت کے روز بدلہ دے گا۔ فرمان ربانی ہے، ہم آزمائش کے لیے ہر ایک کو برائی اور بلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میری یہ بات یاد رکھنا، تمہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے برے اعمال کا بدلہ ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے کہ لوگ تزکیہ نفس کر لیں اور موت سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔